کتنی احتیاط کے ساتھ گزارے، کتنی پاکیزگی کے ساتھ گزارے. تو اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کو جو اللہ رب العزت نے ہم پہ فرض کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت فقط یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو شخص ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، پچھلے رمضان سے لے کے اس کے اس رمضان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بات ہے کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو اس ماہ مقدس میں 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے، جو میدے سے آتی ہے، میدا خالی ہوتا ہے تو اس سے جو ایک بدبو نکلتی ہے، بعض اوقات انسان محسوس بھی کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے اللہ رب العزت کو وہ بدبو مشک سے بھی زیادہ عزیز کرتا ہے اور پسندیدہ ہے. اللہ رب العزت کتنے کرم فرماتے ہیں اپنے بندوں کو، کتنی کرم نوازی فرماتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اس ماہ مقدس میں میری امت کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جنت، قریب ہے کہ میرے نیک بندے اس روزے کی اور دنیا کی مشقتوں کو اٹھا کر پھینک کر ان قریب تمہارے اندر داخل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مقدس میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی آخری شب کو جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، جو اس کی قدر عزت و تقریب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص ان لوگوں کو بخش دیتا ہے اور بے نصاب معاف فرماتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ رات شب قدر کی رات ہے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ شب قدر کی رات تو الگ ہے، یہ ماہ رمضان کی آخری رات ہے. اس آخری رات میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو ان کے اعمال کا صلہ عطا کرتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے. یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر تعداد میں احادیث جو ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ماہ مقدس کی جو سب سے بہترین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ اس رات کو، اس ماہ مقدس کی راتوں کو قیام کرو، اس میں بڑی برکتیں ہیں. ہر رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، ہر رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو صدا لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اس رات کو قیام کیا کرو، عبادت کیا کرو. تو اکیلے جاگنا، تنہا جاگنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو نماز تراویح ہوتی ہے یہ بہترین طریقہ ہے، ہم اس میں شریک ہوں. اسی طرح آخری عشرے کے راتوں میں جو نماز شبیلہ ہوتی ہے یہ بہترین طریقہ ہے عبادت کرنے کا، قیام کرنے کا، رات کو جاگنے کا، مسجد سے وابستہ رہنے کا. انسان تنہا رہتا ہے تو تنہا وہ ایک 15 منٹ عبادت کر لے گا، 20 منٹ کر لے گا، اکتا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، طبیعت موجود ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے عبادت کرتا ہے تو اس کا ذہن عبادت کی طرف مشغول رہتا ہے، اس کا جسم اس کی طرف مشغول رہتا ہے، اس کو ترغیب ملتی ہے، ذہنی طور پہ اس کو سکون ملتا ہے اور اس کو ایک موٹیویشنل پاور ملتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی تو پڑھتے ہیں تو میں کیوں نہ پڑھوں. اس لیے کوشش کریں اس رات میں نماز تراویح کی پابندی کریں نماز، اور یہ بھی کوشش کریں کہ یہ پورے ماہ مقدس میں آپ نماز کی جو ہے وہ پابندی کریں. اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کو اچھی طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح عزیزان محترم، جس طرح یہ روزہ ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اہم رکن ہے. حضور نبی کریم نے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
کہ جو شخص ایمان قبول کیا، نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکات ادا کی، تو اس کو اس دنیا میں بھی کوئی غم نہیں ہے اور آخرت میں بھی کوئی غم نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 70 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کے ساتھ زکات کا حکم آیا ہے۔ زکات ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، زکات یہ مالی عبادت ہے، اور حج یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ تو زکات جو ہے یہ اللہ رب العزت نے عہد ایمان صاحب سرور لوگوں پر فرض کی ہے۔ اس کے نصاب کے متعلق آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، ہمارے عام یہ رواج یہ ذہن میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر انسان کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا تو پھر اس کے اوپر زکات فرض ہوگا۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ 7.5 تولے سونے کی قیمت اس وقت ہے جب تمہارے پاس صرف سونا ہے، کیش موجود نہیں ہے، چاندی موجود نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس صرف سونا ہے تو اس کی مقدار 7.5 تولے ہے، لیکن اگر آپ کے پاس چاندی موجود ہے تو وہ 52.5 تولے ہیں۔ آپ 7.5 تولے سونے کی قیمت کا حساب لگائیں، وہ 8 لاکھ بنتا ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا حساب لگائیں، وہ 50,000-60,000 بنتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس کیش موجود ہے، سونا موجود نہیں ہے، چاندی موجود نہیں ہے، کیش موجود نہیں ہے، تو کتنا کیش ہوگا تو اس کے اوپر زکات فرض ہوگا؟ تو آپ نے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا حساب کرنا، سونے کی قیمت کا حساب نہیں کرنا۔ یعنی اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے موجود ہیں اور اس پر سال گزر چکا ہے، مثال کے طور پہ آج کل 52.5 تولے چاندی ریال میں 50 سے 60 ہزار کی لگتی ہے، تو اگر اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے، اس پر سال بھی گزر چکا ہے، تو آپ نے اس میں سے 40واں حصہ زکات ادا کرنا ہے۔ اور میتھمیٹک کے ایک نارمل اصول کے مطابق آپ اس کو 2.5% کہہ سکتے ہیں۔ 2.5% آپ نے کل مالیت کا 2.5% آپ نے زکات ادا کرنی ہے۔ آپ کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، دیگر زیورات بھی ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی موجود ہیں، تو ان سب کو جمع کر دیں، ان سب کی قیمت لگا دیں، اور ان سب کی قیمت کا آپ 2.5% زکات نکال دیں، آپ کے پورے مال کی زکات نکل جائے گا۔ تو یہ زکات کی اہم رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے مسارت بیان کیے ہیں، مسکینوں کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، یتیموں کو، فقراء کو دینا ہے۔ ابن سبیل کو 8 مسارت اس کے بیان کیے ہیں۔ تو یہ زکات ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے۔ زکات کی طرف توجہ دیا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص زکات دینے کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اس سے جنگ ہے۔ جو زکات ادا نہیں کرتا، زکات ادا کیا کریں جو صاحب ثروت ہیں۔ دیکھیں ایسی عبادت ہے ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، ہر صاحب ایمان پر فرض نہیں ہے، یہ انہی پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ حج انہی پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ اسلام جبر کا دین نہیں ہے، اسلام تو دین ہی سلامتی کا ہے، اس کا زبان بھی اسلام ہے، یہ امن کا، سلامتی کا، محفوظ رکھنے کا دین ہے۔ تو آپ وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب مال ہیں، اللہ رب العزت نے جن کو تمغری عطا کی ہے، دولت عطا کی ہے، وہ اس کی دی ہوئی دولت میں سے زکات بھی نکالا کریں۔ یہ بہت اہم فریضہ ہے، اور اتنا زکات نہ دینے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص زکات ادا نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کے مال کو قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بتا دے، مختلف شکلوں میں اس کو جسا جائے گا، اس کے لیے وہ جہنم کے انگارے بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہم زکات بھی ادا کریں، اور زکات کے علاوہ زکات تو فرض ہی فرض ہے، اس کو دینا ہی دینا ہے جو صاحب ثروت ہیں، لیکن زکات کے علاوہ ہم کوشش کریں کہ ہم نفلی صدقات بھی ادا کریں۔ رمضان پاک ہے، اس ماہ مقدس میں بڑھ چڑھ کے غرباء کے ساتھ مدد کریں، تعاون کریں، اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں، بار بار لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ سادات کو زکات دینے کے بارے میں، سادات کو واجبی صدقات اور زکات نہیں دے سکتے، آپ ان کی ویسے مدد کریں۔ ظاہر ہے جس بندے پر زکات فرض ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے تو فرض ہے، اس بندے کے پاس مال موجود ہے تو اس پر زکات فرض ہے،
تو اس شخص کو چاہیے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، تو اس کے علاوہ بھی وہ لوگوں کی مدد کرے، اپنے حلال پاکیزہ مال میں سے جو سادات کرام ہیں ان کو بھی چاہیے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعامل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے محلے کے فقیروں کو بجا کے نوازتے رہیں، ان کو دیتے رہیں، اور اپنے گھر کے ساتھ جو پڑوسی ہے اس کے بچے بیچارے وہ بلکتے رہیں، وہ ترستے رہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قرب و جوار کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ تمام مسائل کا احاطہ کرنا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہوتا۔ جس کسی بھائی کو مزید کسی سوال کا اندیشہ ہو یا کوئی الجھن ہو تو وہ بعد میں سوال کر سکتا ہے۔ اسی طرح آج کا یہ خوبصورت دن، یہ 3 رمضان پاک کا دن، یہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا جو مثال ہے، یہ سیدہ کائنات خاتون جنت، یہ وہ عظیم بیٹی ہیں کہ جن کے باپ سید المرسلین امام الانبیاء اور امام الانبیاء سید المرسلین اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی فاطمہ، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ جس عظیم ہستی کی شان یہ ہو کہ وہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو، اس کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے، اور کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد کے موقع پر خود کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان کے ہاتھ چومتے ہیں، تو ان سے بڑھ کے اور کیا ان کی عزت و تقریر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے عزت نے آپ کو بہت سی جو ہے وہ خصلتوں سے نوازا تھا۔ آپ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، سچ کو پسند کرنے والی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی ذات کے بعد کسی شخص کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے پڑھ کے سچ بولنے والا نہیں دیکھا۔ آپ اتنا سچ بولا کرتے تھے، اتنی پاک دامن تھی، اتنی پاکیزہ تھی، زبان کی سچی تھی، گفتار کی سچی تھی، اپنے احوال کی سچی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لہتے جگر، یہ پیاری صاحبزادہ تھی جنہوں نے حسنین کی بہن کی ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی کہ جن کا نام رہتی دنیا تک سلامت رہے گا۔ یہ اسی تربیت کا اثر تھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے جو اعزاز عطا فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ اسی تربیت کا اثر تھا جو تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں فرمائی تھی، اور یہ وہ تربیت تھی جو تربیت سیدہ کائنات نے اپنی گود میں فرمائی تھی۔ جان محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری صاحبزادہ تھی، یہ نبی کے جگر کا ٹکڑا، یہ اہل بیت اطہار کا شکر ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی الفتوں اور عقیدتوں کا مرکز ہے۔ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر نسبت کی حیات کرنی ہے، ہر نسبت سے محبت ہم نے اپنے سینے میں رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی محبت کو ہمارے سینوں کو ان کی محبت سے ضبط فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو میری اہل بیت سے اور اہل بیت سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص حسن و حسین سے اور ان کے باپ سے اور ان کی ماں سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، اور جو خدا سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ محترم اسی طرح یہ ماہ مقدس ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے، ہمیں یہ اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ ہم جس طرح ماہ رمضان کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اسی طرح ہمیں ماہ رمضان کی ترغیب دیتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تقویٰ کی انتہائی پیکر تھے، عبادت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے، بلکہ کئی روایات میں آتا ہے کہ آپ کے سجدے لمبے ہوا کرتے تھے، آپ کے قیام لمبے ہوا کرتے تھے، آپ کے رکوع لمبے ہوا کرتے تھے۔ تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ شخصیت پرستی کا بہت شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شخصیت شناسی عطا فرمائے
تو ہم ان ہستیوں کو، ان ہستیوں کی زندگی کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ محبت کا دعویٰ تو سچا تبھی ہوگا نا جب ہم اپنے محبوب کی کہی ہوئی ہر بات کو تسلیم کریں۔ وہ کیسی محبت ہے؟ ہمارا محبوب ہمیں کہتا رہے یہ بھی نہ کرو، اس کام کو کرو، یہ نہ کرو، اور ہم اپنی منمانیاں کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہمیں محبت ہے، ہمیں عقیدت ہے۔ بھائی نہیں بھائی، محبت دعویٰ مانگتی ہے، دلیل مانگتی ہے، اور دلیل یہی ہے بزرگان دین تو فرماتے ہیں العشق نار جوہر محبوب، عشق تو ایسے آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر چیز کو بجا دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی ہستی مٹ جاتی ہے، فقط محبوب کا اثر رہتا ہے، اسی کی ذات رہتی ہے، اسی کا حکم رہتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار کی عقیدت، ادب، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہر رشتے، ہر نسبت کی حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان لوگوں کے سیرت اور کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ان کے ساتھ محبت کسی کی طنز کا باعث نہ بنے، کسی کو نیچا دکھانے کا باعث نہ بنے، بلکہ ہماری ان کے ساتھ محبت اس انداز کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہماری محبت ان کے ساتھ دیکھ کر تو لوگ اس محبت کی طرف راغب، اس سے نفرت نہ کریں۔ ہم اس انداز کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ پھر اس انداز سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ جمعہ مبارک کا خوبصورت دن، اس میں میں نے 2-3 موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک تو ماہ رمضان کی فضیلت کا، دوسرا زکوٰۃ کے متعلق، اور تیسرا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی شخصیت کے حوالے سے چند فضائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں رمضان پاک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے راتوں کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے وقت کو، اس کے لمحات کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مناقب ہے کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو اس وقت ملتی ہے جو وہ روزہ افطار کرتے وقت وہ دن بھر کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو جب اس کے حلق سے کھجور کا نوالا نیچے جاتا ہے، جب پانی ٹھنڈے مشروب نیچے جاتے ہیں تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کا جسم سکون محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا دوسری خوشی روزہ دار کو اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا ہر عمل جو اس کے لیے ہے اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، لیکن روزہ فقط میرے لیے ہے، میں ہی اس کا صلہ ادا کروں گا، میں ہی اس کا اجر ادا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بارے مقدس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت